سوال یہ ہے کہ عورت کی طہارت کیا ہے؟ کیونکہ ہم طہارت پر بات کر رہے ہیں اور پچھلی 2 ویڈیو میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ طہارت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد مرد کی طہارت پر بات کی، اور ابھی ہم جس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے وہ ہے کہ عورت کی طہارت کیا ہے، اور اس سے متعلق دیگر باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر بہت آسان الفاظ میں کہیں تو عورت کی طہارت سے مراد اس کی بدنی صفائی ہے، پاکیزگی کی ایسی حالت جس میں وہ خدا کی جماعت میں شامل ہو کر تمام شرعی رسومات کو ادا کر سکے، عیدوں اور قربانیوں اور عبادات کا حصہ بن سکے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا مسیحوں پر نئے عہد کے دور میں بھی شریعت کے احکام کا اطلاق ہوتا ہے؟ ضرور ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ شریعت آج بھی ہر اس شخص کے لیے ہے جس کا ایمان شریعت عطا کرنے والے خدا پر ہے۔ لازم ہے کہ وہ اس کی شریعت پر عمل بھی کرے۔ ضرور اس بارے میں بات کریں گے اور تفصیل سے کریں گے۔ اس موضوع پر جو آخری ویڈیو ہم بنائیں گے، یعنی ویڈیو کا چوتھا حصہ، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ ابھی بس یہاں اتنا عرض کریں گے کہ کلام خدا کا ہر حصہ ہر زمانے کے لیے، ہر ایماندار کے لیے ہے۔ ابن خدا خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ عورت کی پیوریفیکیشن کے متعلق پوچھتے ہوئے ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ عورت کی طہارت کے دستور یا طریقہ کار مرد کی طہارت سے مختلف کیوں ہے؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ عورت اور مرد کے بدنی سٹرکچر میں فرق ہونے کی وجہ سے کچھ معاملات میں عورت کی طہارت مرد کی طہارت سے فرق ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت کو مرد کے مقابل جن باتوں میں طاہر ہونا ہے یا پاک صاف ہونا ہے، ان میں معاشرے کی اخلاقی تربیت شامل ہے اور صحت مند انسانی زندگی کے فنڈامنٹل رولز ہیں۔ مزید عرض کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ عورت کی طہارت میں کچھ معاملات مرد کے مقابل مختلف ہونے کی وجہ سے کئی لوگوں کے نزدیک عورت کی اہمیت کم سمجھی جاتی ہے یا اس کا درجہ کسی بھی طرح سے مرد کے مقابلے میں نیچے سمجھا جاتا ہے، لیکن یقین جانیں یہ انتہائی نامعقول سوچ ہے اور کلام خدا کی کمزور وضاحت ہے۔ اب کیونکہ عورت کی پیوریفیکیشن مختلف ہے تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عورت کی طہارت مرد کی طہارت سے الگ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پروردگار کے ہر حکم میں حکمت اور معرفت پائی جاتی ہے، بس ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ کلام خدا میں درج ہدایت کو معلوم کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کلام پاک میں انسانی بدنی صفائی کا یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس لیے پھر چاہے مرد کی طہارت کی بات ہو یا عورت کی پیوریفیکیشن کا ذکر ہو، ان معاملات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور کیونکہ ہماری اصل سورس تو کلام خدا ہے، جہاں توریت میں سے عورت کی طہارت کے لیے عبرانی اصطلاح ندا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ندا مطلب فیمیل پیورٹی، جسے توریت میں احبار کی کتاب یا لیویٹکس میں 12، 15، 18 اور 20 ابواب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عورت کی طہارت کے حوالے سے جو اہم معاملات ہیں، جس میں ورجنل بلڈ، بلڈ آف ڈیزائر، بلڈ آف پیوریفیکیشن آفٹر چائلڈ برتھ اور برتھ ہیز زاوا، یعنی بیٹی کی پیدائش پر پیوریفیکیشن یا غسل کا خاص عمل، جو عورت کی پیوریفیکیشن کے لیے بیٹے کی پیدائش سے ڈبل ٹائم پیریڈ ہے۔ ان سب باتوں کے لیے عبرانی میں ندا کی اصطلاح کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ مرد اور عورت دونوں کی بدنی صفائی بہت اہم ہے۔ جہاں ہم نے پچھلی ویڈیو میں مرد کی طہارت اور پاکیزگی کی بات کی، تو اسی طرح سے عورت کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہوئے ابھی توریت کی روشنی میں بیسک رولز کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اصل بات یوں ہے کہ عورت کی بدنی بناوٹ مرد کے برعکس ہے۔ عورت کی بدنی مسائل مرد کے مقابل فرق ہیں، سو اس کی طہارت اور بدن کے پاک صاف ہونے کا طریقہ کار بھی فرق ہے اور لازم ہے۔ اسی لیے توریت میں جو عورت کے بارے میں پاک صاف ہونے کے لیے قوانین ہیں، وہ مرد کے حوالے سے کچھ فرق ہے، جس بارے میں ہم نے ابھی ذکر بھی کیا ہے۔ لائف کے مختلف حصوں میں خون نکلنا یا حیض، جس میں کسی بچی کو پہلی بار پیریڈز آتے ہیں، اور پھر منتھلی سرکل، اور بچے کی پیدائش کے بعد، خاص کر لڑکی کی پیدائش کے بعد مقررہ مدت کے بعد غسل لینا۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب کوئی عورت اپنے خاص دنوں میں الگ ہوتی ہے تو یہ اس کی حفاظت اور احترام کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ دوران پیریڈ
عورت کا بدن عام دنوں کے مقابلے میں کمزور حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ بدن سے نکلنے والا خون نہ صرف بدن کو کمزور کرتا ہے بلکہ بدن سے نکلنے والے دیگر مادے کی طرح عورت کو ناپاک بھی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے عورت کے حیض کے دنوں میں مرد کو اپنی بیوی سے جنسی تعلق قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور پھر بچے کی پیدائش کے بعد بھی جب تک عورت کی طہارت یا پیوریفیکیشن مکمل نہ ہو جائے میاں بیوی جنسی تعلقات نہیں قائم کر سکتے۔ ان حالات میں جب کوئی عورت خود کو الگ کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اچھوت ہو گئی ہے یا کوئی کم درجے کی مخلوق ہے، بلکہ یہ تو عورت کی عزت کی بات ہے اور اس کے بدن کا احترام ہے، اس کی حفاظت اور صحت کا تقاضا ہے، جو کلام خدا کی معرفت انسانوں کو نصیب ہوا ہے، مرد اور عورت کو نصیب ہوا ہے۔ یہاں اس سوال کا بھی جواب دیتے چلے، مگر انتہائی اختصار کے ساتھ مختصر طور پر عرض کریں گے کہ عورت کو منتھلی پیریڈ کیوں آتے ہیں۔ یقیناً اس بارے میں کئی اسباب ریزنز بیان کیے جا سکتے ہیں، پھر چاہے وہ میڈیکل سائنس کی بات ہو یا انتھروپولوجیکل ڈسکشن ہو، لیکن ابھی ہم صرف ایک بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ ایسا ہے کہ عورت کے بدن میں اس یونیک پروسیس کا براہ راست تعلق انسان کی نسل سے ہے، اور اس نسل کی بنیادی افزائش سے ہے، نشوونما سے ہے۔ آج کے جدید دور میں جب میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے تو تب وہ اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، لیکن کلام خدا نے صدیوں پہلے اس بات کو آشکارا کر دیا اور بنی نوع انسان کو ہدایت کے طور پر عطا کر دیا۔ منتھلی سائیکل کے بعد کسی بھی عورت کا طہارت سے گزرنا یا غسل کر کے بدن کو پاک صاف کرنا الہی فرمان ہے۔ بدن سے خارج ہونے والا خون عورت کو ویسے ہی ناپاک کرتا ہے جیسے کہ بدن سے خارج ہونے والے دیگر مادے کسی عورت کو ناپاک کرتے ہیں یا انسان کو ناپاک کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم عورت کی بات کر رہے ہیں اور عورت کے بدن کی جو بناوٹ ہے اس کے اندر تخلیق کائنات کی نشوونما کا راز چھپا ہوا ہے، جس کے اندر اس کے منتھلی پیریڈ بہت اہم ہے، لیکن خالق خدا نے عورت کے اندر یہ ایک ایسا پروسیس قائم کیا ہے جس کے بغیر زمین پر انسانی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی۔ فیمل پیورٹی بہت اہم معاملہ ہے، اسے سمجھنا اور قبول کرنا اور پھر رب العزت کے مقرر کردہ پاکیزگی کے قوانین کو پورا کرنا، مطلب الہی مرضی کو عمل میں لانا ہے۔ پھر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر کسی کو خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنے بدن کو پاک صاف رکھنا ہے۔ ویڈیو کے اس سلسلے میں اس تیسرے حصے کو اگر کنکلوڈ کریں تو ہم یہ عرض کریں گے کہ مرد اور عورت کی طہارت کا مرکزی مقصد خدا کی عبادت میں بدنی پاکیزگی سے شامل ہونا ہے۔ یقیناً یہ ایک ہائیجینک معاملہ بھی ہے اور اس کے دیگر انسانی صحت سے منسلک ایشوز بھی ہیں، جس کی وجہ سے توریت خاص اہمیت سے عورت کی بدنی پاکیزگی کو بیان کرتے ہوئے ہدایت کرتی ہے کہ کس طرح سے ایک بالغ عورت کو پاک صاف ہو کر خدا کی عبادت کے لیے اس کی جماعت میں شامل ہونا ہے۔ طہارت کے بارے میں بات کرتے ہوئے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے مکان کی طہارت یا مقام کی پیوریفیکیشن، اور اسی وقت اس سارے موضوع کو نئے عہد نامہ کی روشنی میں کنکلوڈ کریں گے۔ شکریہ۔